فارمی مرغی یا برائلر چکن کا استعمال آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، پھر چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے کھانوں میں ہو یا فاسٹ فوڈ پروڈکٹس کی صورت میں۔ یہ ہر ایک کی پسندیدہ خوراک بن چکی ہے، جس کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا بھر کی آبادی میں ہر لمحہ بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مرغی کا گوشت حاصل کرنے کے لیے انہیں گھروں میں قدرتی طور پر پالا جاتا تھا، جنہیں دیسی مرغی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرغی عام طور پر 6 ماہ سے 1 سال کے عرصہ کے دوران جوان ہو کر کھانے کے قابل ہو جاتی ہے، جو اس کی مختلف نسلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مرغی کے گوشت کی ڈیمانڈ میں اضافے کی وجہ سے اس کی پیداوار بڑھانے کے مصنوعی طریقوں پر غور کیا جانے لگا، جس پر تجربات 1916 سے ہی شروع ہو گئے۔ مگر 1930 میں سائنٹسٹ کورنش نسل کے میل مرغے اور پلے ماؤتھ راکس نام کی فیمیل مرغی کے ملاپ سے ایک نئی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو آج کی موجودہ برائلر چکن ہے۔ 1960 میں اسے خوب شہرت حاصل ہوئی اور دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھ گیا۔ یہ نسل گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی تھی، جو صرف 4 سے 7 ہفتوں میں تیار ہو جاتی ہیں، اور ان کا وزن 2 سے 2.5 کلو تک جا پہنچتا ہے، جو قدرتی طریقے سے ممکن نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ برائلر چکن اپنے اندر کس قسم کی بیماریاں اور زہر لیے ہوئے ہے اور آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا اور صحت کو تباہ کر رہی ہیں؟ یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ یہ برائلر چکن کھانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ ان برائلر چکن کو وقت سے پہلے بڑا کرنے اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے خاص خوراک دی جاتی ہے، جو ہر طرح کے فضلات، مثلاً مرغی کی ہی اپنی آنتوں، مختلف جانوروں کے خون، مردہ جانوروں کے گوشت اور بے تحاشا کیمیکلز پر مشتمل ہوتی ہے، جسے ایک خاص پروسیسنگ سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اسٹیرائڈز یا گروتھ ہارمونز بھی دیے جاتے ہیں، جو ان مرغیوں کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور بعد میں انہیں کھانے والے انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی قسم کے ہارمونز ہیں جو باڈی بلڈرز اپنے جسم کو وقت سے پہلے پھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ عمر کے آخری حصے کا بستر پر گزارنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوستو، برائلر چکن کے جسم میں موجود یہ گروتھ ہارمونز جب انسانی جسم میں پہنچتے ہیں تو کئی جان لیوا اور پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً یہ گروتھ ہارمونز بچوں کے جسم میں داخل ہو کر انہیں وقت سے پہلے جوان کر دیتے ہیں، جو ہمارے ہاں آج کل عام ہو چکا ہے۔ کم سن بچے کم عمری میں ہی مردانہ اور زنانہ صلاحیتوں کے حامل ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی فطری طور پر بڑھوتری اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونز چینج ہونے سے ہم جنس پرستی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیزی سے پھیلتے کینسر، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جسم پر غیر ضروری بال اور تھائرائیڈ گلینڈز پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈز گلے کے اندر موجود مخصوص اعضاء ہیں جو ایک خاص رطوبت خارج کرتے ہیں، جس سے انسانی جسم کے قد اور نظام انہضام کا تعین ہوتا ہے۔ لہذا قد کا چھوٹا رہ جانا، معدے کا السر اور ہاضمے کی خرابی جیسے امراض جنم لیتے ہیں۔ اگر کبھی آپ غور کریں تو برائلر چکن جو مصنوعی ہارمونز دے کر تیار کی جاتی ہے، اسے کھلا چھوڑ دینے پر بھی وہ زیادہ مزاحمت نہیں کرتی۔ اس کی وجہ اس کے جسم کو غیر فطری طریقے سے پھلا دینا یا سجا دینا ہے۔ اس کے برعکس دیسی مرغی کو اگر آپ پکڑنا چاہیں تو وہ آپ کو اچھی خاصی ورزش کروا دیتی ہے۔ برائلر چکن کے نام پر آپ کو زہر کھلایا جا رہا ہے اور آپ پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہیں۔ آج کل چکن شاورما، پیزا، برگر اور چکن نگٹس وغیرہ کی بدولت چکن کی ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یقیناً آپ لوگ بھی ان میں سے کسی کے عادی ہوں گے، جن کا مسلسل استعمال طرح طرح کی پیچیدہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ ابو منصور ابن طاہر البغدادی عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہونے والے ایک مشہور مسلمان عالم دین تھے۔ آپ 980 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1037 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اپنی ایک کتاب میں آپ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان تقسیم ہوگا اور اس سے ایک ایسی ریاست بنے گی جو مسلم اکثریت پر مشتمل ہوگی۔ یہ ریاست اپنے بننے کے بعد سے افراتفری کا شکار رہے گی۔ وہاں کے لوگ ایک ایسی خوراک کا استعمال کریں گے جو خنزیر نما ہوگی، اور ظاہر ہے وہ یہ بات پاکستان کے بارے میں فرما رہے تھے، جو ہندوستان سے الگ ہوا اور شروع سے ہی افراتفری کا شکار ہے، اور یہ کہ وہاں کے لوگ ایک خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے، جس سے وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس وقت یہ بہت ہی عجیب سا انکشاف تھا جس پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی لوگ ایسی کوئی خوراک نہیں کھا رہے تھے۔
مگر 2011 میں امریکہ کی یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر اسٹورٹ جونز، جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر امائنو ایسڈ کی ترتیب ایک جیسی ہے، یعنی برائلر چکن جس ماڈل سے تیار کیا گیا اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ خنزیر کو بھی فارمی طور پر گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور اسی ماڈل پر ہی برائلر چکن کو تیار کیا گیا ہے۔ اس تحقیق کے سامنے آنے کے بعد ایک زبردست کھلبلی مچ گئی اور امریکہ کو اپنی ملٹی بلین ڈالر کی پولٹری انڈسٹری ڈوبتی نظر آنے لگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا، لہٰذا اس تحقیق پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر اسٹورٹ کو پاگل اور نفسیاتی مریض قرار دے کر زبردستی پاگل خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں نومبر 2015 میں ان کا پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا۔ یہ طبی موت تھی یا قتل، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس برائلر چکن کو کھا کر لوگ جسمانی اور روحانی دونوں امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب مرغی کو ذبح کرنا چاہو تو اسے 3 دن تک قید کر کے رکھو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ باہر کی گندی چیزیں مثلاً کیڑے مکوڑے اور دوسری غلاظتیں بھی کھاتی رہتی ہے جو اس کے جسم میں موجود رہتی ہیں، لہٰذا 3 دن تک اسے قید رکھنے سے اس گندی خوراک کے اثرات اس کے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر فارمی مرغی یا برائلر چکن کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا اور اسے فوراً ہی ذبح کر دیا جاتا ہے، جو چاہے حرام نہ بھی ہو مگر حدیث مبارکہ کے مطابق مکروہ ضرور ہے۔ برائلر چکن طبی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اسے کھانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا مگر قدرتی طور پر تیار شدہ دیسی مرغیوں کا استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی خوراک میں چکن کے استعمال میں اضافے کی بنا پر اس کی پیداوار مزید بڑھانے کے لیے ایک مزید جدید طریقے پر کام کیا جا رہا ہے جو برائلر چکن سے بھی خطرناک ہے، جس کے مطابق مرغی کے گوشت کو لیبارٹریز میں ہی تیار کیا جائے گا، یعنی اب مرغی کو پالنے اور ذبح کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اسے ٹیسٹ ٹیوب میٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں سائنسدانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس مصنوعی طریقے سے تیار کردہ بیف برگر ماسٹریچ یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارک پوف نے تیار کیا۔ دوستوں، آنے والے دنوں میں مکمل مرغی اور بیف کو لیبارٹریز میں ہی تیار کیا جائے گا اور گوشت کی ضروریات کو اسی مصنوعی اور غیر فطری طریقے سے بنا ذبح کیے پورا کیا جائے گا، جس کے خطرات اور نقصانات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔